السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب تک کرنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعملا اور عمل کیے، صالحاً اچھے، فالہم پس انہی کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک ہے، یعنی رب کے پاس ہے، ولا اور نہ خوف خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان والے تھے، یعنی یہ جب اللہ کے نبی نے دین یا اسلام کا جب اعلان کر دیا، اس کے بعد کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان یعنی جو اللہ کے نبی کو مان لیتے تھے، ان کی بات، ہادو جو یہودی ہوئے جن پر تورات نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہود تھے، والنصارى اور عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، والصابئین اور بے دین یعنی جن کا کوئی دین نہیں تھا، کبھی وہ کافر کے ساتھ ہوتے، کبھی وہ یہود کے ساتھ ہوتے، کبھی عیسائی کے ساتھ ہوتے، تو وہ بے دین کہلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے، چاروں میں سے، یہودی، عیسائی، بے دین اور جو ایمان والے ہیں، ان تینوں میں سے جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ایمان لانے کے بعد کیا کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے عامل صالحً بھی ضروری ہے، یعنی اچھے اعمال بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم اچھے اعمال کرتے جائیں اور ایمان نہ ہو تو وہ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے یورپین کنٹریز میں دیکھا ہوگا، بہت سے یہودی، بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ کائنڈ ہوتے ہیں، اتنی پولائٹ ان کی نیچر ہوتی ہے، ان میں وہ تمام صفتیں ہوتی ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہم۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہمیں پتہ چلی ضروری ہیں، ایک تو ایمان لانا، دوسرا وَعَامِلَ صَالِحًا کہ اچھے اعمال کرنا۔ اب ایک مسلمان ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے، جو لوگوں کا حق کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں۔ اللہ نے دو کنڈیشنز بتا دی، ایمان لانا اور عامل صالحً۔ اگر یہ دونوں آپ پوری کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے ایک نیکی کی، چاہے وہ کسی کو کھجور صدقے میں کیوں نہ دی ہو، تو اس کو رائگاں کیا جائے گا، نہیں، اللہ اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرے گا، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا۔ وَلَا خَوْفٌ اور نہ خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا؟ موت کا خوف۔ ہم موت سے کتنا ڈرتے ہیں کہ موت آ گئی، ابھی تو ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے۔ یہ سب سے مین پوائنٹ کہ موت آئے گی تو ہماری سچویشن کیسی ہوگی، ہماری کنڈیشن کیسی ہوگی، ہم پر کیا کیفیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ موت سے گھبرائے گا نہیں، وہ بلکہ خوش ہوگا کہ جب موت اس کو ملنے آئے گی تو وہ اس بات پہ راضی ہوگا کہ میرے رب کا بلاوا آیا ہے اور میرے رب نے ملاقات رکھی ہے تو میں ضرور جاؤں گا، اور وہ خوشی خوشی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخری انجام دکھا دیتے ہیں اس کا، تو اس کے فیس پر ایک اسمائل رہ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو قیامت کے روز جیسے سب لوگ اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے غمگین ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے اور اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ غموں سے پاک ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اطمینان والے ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم اوپر تمہارے طور کو۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر نا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈال دی تھی، جو کوہ طور ہے نا وہ ان پر مسلط کر دیا تھا، مسلط یعنی ان کے اوپر بلند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر فرمایا خذو پکڑو ما آتیناکم جو دی ہم نے تم کو، بقوتٍ ساتھ قوت کے، وذکروا اور ذکر کرو یعنی نصیحت پکڑو، ما فیہ جو بیچ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچو۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر کوہ طور کو مسلط کر دیا گیا، وہ لوگ پریشان ہو گئے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے، عذاب آ گیا کہ اتنا بڑا پہاڑ ان پر مسلط کر دیا گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نصیحتیں، جو احکامات تمہیں دی جاتی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو اور ان تمام چیزوں سے بچو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم پھر تولی، تم پھر گئے تم من بعد ذالک، اس کے بعد۔ آپ کو بتایا نا، بنی اسرائیل قوم ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتیں نازل کی، اور وہی قوم تھی جس نے اللہ کی سب سے زیادہ نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر پہاڑ مسلط کیا گیا، جب انہوں نے ہم سے وعدہ لے لیا، ہم نے ان سے وعدہ لے لیا کہ اب یہ کام ایسے نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو ہم نے پہاڑ کو پیچھے کر لیا، ان سے دور کر لیا، جو مصیبت آئی تھی اس کو ہٹا لیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہم تو ٹھیک ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، وہ پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا، پس اگر نہ فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، اوپر تمہارے، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، البتہ ہوتے تم، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو نعمت تھی، جو اللہ کا کرم ہوا تھا اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وہ تم سے ان آزمائشوں کو دور نہ کرتے، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اللہ نے کن کہنا تھا اور تم نے تباہ و برباد ہو جانا تھا، ایسے کہ جیسے کوئی دنیا یا کوئی بستی اس شہر میں ہے ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، جانتے تم ان لوگوں کو، نعتدو، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، نعتدو، حد سے گزر گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے حد سے گزر گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، بیچ ہفتے کے دن، فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، واسطے ان کے، کونو، ہو جاؤ، قرادتاً، بندر، خاسئین، ذلیل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا، اور وہ دن تھا ہفتے کا دن۔ جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جمعے کا دن مبارک دن ہے، جمعے کے ٹائم آپ لوگوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، جمعے کے ٹائم آپ نے جمعے کی نماز کی تیاری کرنی ہے اور جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ ایسی بات ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی جمعے کے دن جمعہ ہو رہا ہو اور وہ کاروبار کر رہا ہو تو لہٰذا اس کی کمائی حرام ہوگی۔ اسی طرح پہلی قوم جو تھی اس پر ہفتے کا دن اللہ نے عبادت کا دن کہا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے کوئی بھی کاروبار نہیں کرنا، اور وہ لوگ مچھلی پکڑنے کا کاروبار کرتے تھے، مچھلی یعنی مچھیرے تھے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس دن کاروبار نہیں کرنا، باقی تمام دن تمہارے لیے کھلے ہیں، تم جس ٹائم مرضی کاروبار کر سکتے ہو۔ اب شیطان ہے تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ انسان جس راہ پر چلے گا میں اس کی راہ پہ رکاوٹ بنوں گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ انسان کو ورگلانا شروع کر دیا۔ ورگلایا کس طرح کہ اللہ نے بھی انسان کو آزمایا کہ اللہ کی آزمائش پر کتنا پورا اترتے ہیں یا اللہ کے حکم کو کتنا مانتے ہیں۔ پورا ہفتہ کوئی مچھلی نظر نہ آتی، لیکن ہفتے کے دن سمندر پر یا دریا پر ایسے اوپر مچھلی ہوتی کہ بے تحاشا۔ طریقہ یہ تھا، اس نے کہا کہ ہفتے کی رات کو تم لوگ جال بچھا دیا کرو، سمندر میں جال پھینک دیا کرو۔ اتوار جب گزر جاتا ہے اور اتوار کا دن سارا جال سمندر میں رہے، مچھلیاں اس میں آتی رہیں، سوموار والے دن تم وہ جال نکال لو۔ اس طرح نہ تمہاری اتوار کا دن برباد ہوگا، تمہارا کاروبار بھی چلے گا اور تم لوگ کھا پی بھی سکو گے۔ انہوں نے کہا یہ ترکیب تو بڑی اچھی ہے، اتوار کے دن کا تو کاروبار ہی نہیں ہمارا ہوگا اس طرح، ہم ایسے تھوڑی پکڑے ہیں، مچھلیاں تھوڑی پکڑے ہیں، ہم نے تو وہ ہفتے کے دن کی ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ انسان کے لیے شیطان نے ایک راہ نکال دی، اس کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ شیطان تمہیں دھوکے کا وعدہ دیتا ہے، وہ تمہارے برے اعمال کو مزین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ بتاتا ہے تاکہ تم اس پر آسانی سے چل سکو۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہفتے کے دن جال ڈالنا شروع کر دیا، اتوار کو وہ نکالتے نہیں ہیں، اتوار کی رات کو یا سوموار کی صبح کو جب وہ نکالتے تو ان کے پاس ایک بہانہ تھا کہ ہم اتوار کو کاروبار نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ ان کی نیتیں کیا تھیں، ان کی چال کیا تھی، شیطان نے ان کو کیسے بہکایا، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی السبت،
یعنی ہفتے کے دن جو انہوں نے بہانے اپنے لیے نکالے، جو اپنے لیے انہوں نے راہ نکالی، پھر اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ، پس پھر ہم نے ان کو کہا کونوا ہو جاؤ قِرَادَةً بندر، خاسئین ذلیل، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قوم ہے اس کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقہ ایسا تھا جو مچھلی پکڑتا نہیں تھا، مچھلی نہیں تھا پکڑتا، اور لوگوں کو منع کرتا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ مچھلی نہیں پکڑنی۔ دوسرا فرقہ ایسا تھا جو مچھلی خود بھی نہیں تھا پکڑتا اور لوگوں کو بھی منع نہیں کرتا تھا۔ تیسرا ایسا تھا جو مچھلیاں پکڑتا ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرقوں کو عذاب دیا، یعنی ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر میں مبتلا کر دیا۔ وہ کون سے تھے؟ جو ایک مچھلی خود نہیں تھے پکڑتے اور منع بھی نہیں تھے کرتے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو اس کام کو کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہفتے کے روز آپ لوگوں نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، تو وہ اس عمل کو اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اور ایک جو فرقہ جس کو نجات ملی تھی وہ والا تھا جو لوگوں کو منع کرتا تھا اور خود بھی اس کام سے پرہیز کیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس بنایا ہم نے یا کیا ہم نے ان کو نقالن، عبرت، لما ساتھ اس چیز کے بین یدیہا جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہا جو ان کے پیچھے ہیں، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین واسطے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو عبرت بنا دیا، ان کے آگے والوں کے لیے بھی اور ان کے پیچھے والوں کے لیے بھی۔ ان کے آگے یعنی جو ہم آگے آ رہی قوم، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اس پہ کوئی بہانہ یا کوئی ہیلا نکالا جاتا ہے، ایک راستہ نکالا جاتا ہے خود کو مطمئن کرنے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے کہ آیا یہ گناہ تو نہیں لیکن اس کا راستہ اس طرح ہے، اس میں گناہ کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس طرح واضح طور پہ نہیں بتایا، تو یہ ہمارے لیے ایک راستہ نکلتا ہے، ہم اس کے لیے آسانی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو راستے ہیں یہ تمام شیطان کے اختیار کیے ہوئے ہیں، شیطان ہی آپ کو یہ راستے بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان راستوں پر چلتا ہے، جو ایک نیا بہانہ نکالتا ہے، جو دین میں بدعت کرتا ہے، یعنی نئی چیزیں نکال لیتا ہے، پھر ان کا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ عبرت ہے کس کے لیے اور نصیحت کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے کہ اگر میں ایسا کام کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، تو وہ ایسی چیزوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو گناہ گار ہے، جو گمراہ ہے، جس کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ کبھی بھی ان باتوں پر کان نہیں دھرے گا، وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تمام نصیحتیں، یہ تمام عبرتیں اس قوم کے لیے جو پرہیزگار ہے، جو واقعی میں آنکھیں رکھتی ہے، جو واقعی میں دل رکھتی ہے اور سننے کی قوت رکھتی ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ جی۔